دیکھو صحابہ کرام کا ادب، اس طرح سے جھرمٹ لگا کے مائتاب نبوت کے ارد گرد صحابہ کرام جلوہ ریز ہے۔ اچانک جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوتے، میرے آقا کے سامنے دو کانوں بیٹھ گئے۔ ادب تو یہی تھا۔ آقا کا دریا رحمت جوش میں تھا۔ بیٹھ جاؤ یار پہلے، ہم رٹو رہی ہے 10 منٹ بول رہے ہیں، طبیعت بہت خراب ہے، تم لوگوں کو محبت ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم سلام علیہ تیار۔ اسی لیے ٹول بدلنا پڑ رہا ہے طبیعت کی خرابی۔ میرے آقا نے جبریل امین کو دیکھا، جبریل کی نگاہیں جھک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ میں کیسا؟ جبریل بتاؤ میں کیسا؟ آج کا انسان ہوتا تو کیسا ہم جیسا، یہی تو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے سوال میں میرے آقا نے نگاہوں میں جبریل امین سے بہت کچھ سوال کر ڈالے۔ سارے سوالات کے لیے زبان کا استعمال ضروری نہیں ہوتا، کبھی زبان حال بھی استعمال ہوتی ہے۔ میرے آقا نے زبان حال استعمال کی، جملہ ثنا ادا کیا، جبریل میں کیسا؟ اور کیسے میں ہزاروں سوال بنا سے جبریل آدم کی آدمیت تم نے دیکھی، شیش کی معرفت تم نے دیکھی، ادریس کی عبادت تم نے دیکھی، دانیال کی محبت تم نے دیکھی، نوح کی نجاحت تم نے دیکھی، سلیمان کی بادشاہت تم نے دیکھی، داؤد کی خلافت تم نے دیکھی، ابراہیم کی خلت تم نے دیکھی، اسماعیل کا جذبہ ایثار تم نے دیکھا۔ بازار مصر میں حسن یوسف کو نیلام ہوتا تم نے دیکھا۔ موسیٰ کا جلال تم نے دیکھا، عیسیٰ کا جمال تم نے دیکھا، نبیوں کی جماعت تم نے دیکھی، رسولوں کی جماعت تم نے دیکھی، فرشتوں کی جماعت تم نے دیکھی، حوروں کی جماعت تم نے دیکھی، رضوان کی جماعت تم نے دیکھی، رضوان جنت کو تم نے دیکھا، انفاس قدسیہ کو تم نے دیکھا۔ ان سب جماعتوں کو دیکھنے کے بعد جبریل بتاؤ میں کیسا؟ نعرہ تکبیر، جماعت میں مجھ جیسا تم نے دیکھا، حوروں کی جماعت میں مجھ جیسا تم نے دیکھا، غلمان کی جماعت میں مجھ جیسا تم نے دیکھا، نبیوں کی جماعت میں مجھ جیسا کوئی تم نے دیکھا، رسولوں کی جماعت میں مجھ جیسا تم نے دیکھا۔ جبریل امین نے نگاہیں نیچی کر دی، سوچتے رہے، زبان کھلی، تلقت الارض مشارقہا و مغاربہا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا آقا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، لاہور میں دیکھا ہے، الٹ کر دیکھا، چھان بین کے دیکھا ہے، سطحی نظر نہیں ڈالی ہے، غور کی نظر ڈالی ہے۔ تلقت الارض مشارقہا و مغاربہا، زمین کے مشرق کے حصوں کو دیکھا، مغرب کے حصوں کو دیکھا، یعنی پوری کائنات کو دیکھا۔ سوچ کر آپ کوئی
سبحان اللہ. فما وجدت افضل رجلا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ اجمل، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ مرتبے والا کسی کو نہ پایا. بلا مجید رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کو نہ دیکھا. اب غور کریں، جبریل کو فرشتوں کی جماعت میں مصطفیٰ جیسا نہ ملا. بے شک. یہ رد نہیں ہے کسی کے خلاف ہونے دیں. جبریل کو فرشتوں کی جماعت میں کوئی فرشتہ مصطفیٰ جیسا نہ ملا. جبریل کو رسولوں کی جماعت میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی کوئی رسول مصطفیٰ جیسا نہ ملا. جبریل کو رسولوں کی جماعت میں کوئی نہ ملا، کوئی حسینوں میں مصطفیٰ جیسا نہ ملا، مرتبے والوں میں مصطفیٰ جیسا نہ ملا. آج کے کٹملا کو مصطفیٰ جیسا. جبریل کو بھی نہیں مانتا تو مصطفیٰ جیسا کہاں ملے گا. اور چلو نیچے چلو، نعرہ جس کا لگا رہے ہو کسی کے اکبر زندہ باد، مدے صحابہ زندہ باد. ہم صحابہ کا عقیدہ ہمارے پاس. مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ جلوہ بار ہے، صحابہ کرام کا جنگل ہے. صدیق اکبر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان بن نورین بھی موجود، مولا علی بھی موجود، حسن مصطفیٰ موجود، حسین شہید کربلا بھی موجود، بلال حبشی بھی موجود، سہیل رومی بھی موجود، سلمان فارسی موجود، انس بن مالک بھی موجود، ابو ہریرہ موجود، 1 لاکھ کے تقریباً صحابہ کرام موجود. میرے آقا نے سب پر نظر ڈالی، نظر کہے گئی صدیق اکبر پر. صدیق اکبر کو مخاطب کیا، یا ابا بکر لم یارفنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر سن لو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کو مخاطب کیا میرے آقا نے صدیق اکبر کو. کیوں؟ فاروق اعظم کو بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا، عثمان غنی کو بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا، مولا علی کو بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا، بلال حبشی کو بھی مخاطب کیا جا سکتا تھا، ان صحابہ کرام میں سے کسی کو مخاطب کیا جا سکتا تھا. مگر اگر عمر کو مخاطب کر لیتے تو خیال کیسا ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے صدیق اکبر جانتے ہو. عثمان کو مخاطب کرتے تو ہو سکتا تھا کہ حقیقت عمر جانتے ہو. مولا علی کو مخاطب کر لیا جاتا تو خیال پیدا ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان جان رہے ہو. بلال حبشی کو مخاطب کر لیا جاتا تو خیال پیدا ہوتا ہو سکتا ہے خلفائے راشدین جانتے ہو. اس لیے مصطفیٰ نے اس شخصیت کو مخاطب کیا جسے انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہونے کا چاہتا ہے. سبحان اللہ. ہر جمعے میں خطیب خطبہ کو دیکھا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء والتابعین سیدنا ابو بکر صدیق. انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت صدیق اکبر کی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے صدیق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. صدیق اکبر کو مصطفیٰ کی حقیقت جان نہ سکے. غور کیجیے گا اس جملے پر. صدیق اکبر نے تو مصطفیٰ کی حقیقت جاننے کا دعویٰ نہیں کیا. آج کا انسان مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی حقیقت کو جاننے کا چیلنج کر رہا ہے اور انہیں اپنی طرف
عورتوں کی جنبش کا نام شریعت ہے، جس کے لیے جو جائز کرنے جائے. جب بات یہاں تک آئی تو مرد کے لیے 4.25 ماشے جانے کی انگوٹھی مقدار کے سوا ہر قسم کا زیور پہننا حرام ہے. ہے نہیں؟ ہجرت کی رات غار ثور میں آقا رکے. 3 راتوں کے بعد جب مدینے کی طرف سفر ہوا، کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا تو اس کو اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. انعام کی لالچ میں کفار مکہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے کہ تلاش کیا جائے، گرفتار کر کے لایا جائے. پہلے دن لوگ گئے تلاش کر کے واپس آئے، مایوسی ہاتھ لگی. پھر گئے، پھر مایوسی ہاتھ لگی. تیسرے دن پھر نکلے. سراقہ نام کا ایک شخص تھا. اسلام کی ہسٹری پڑھو، ہم کیا جانے کی ہسٹری جب تم بتاؤ گے. ہم کیا جانے کی غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 313 کی اقلیت کے باوجود 1000 کفار سے غلبہ حاصل کر کے دین کا پرچم پھیلا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اسلام زندہ باد، حضرت اسلام زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، مفتی اعجاز صاحب قبلہ زندہ باد، صوفیہ کا شیر زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کون کو آپ کے پیچھے کھڑی ہے؟ کون کو اپنے اخلاق کی ہسٹری بتاؤ. کون کے نوجوان میں جوش آئے گا، انہیں کو پیدا ہوگا، اپنی مسجد کا محافظ بن کے خود کھڑا ہوگا. لوگ پیغام دے کے مسجد میں بیٹھا کے قوم کو بہادر نہیں بنایا جاتا ہے. اپنی چیزوں کا تحفظ کرنے کا جذبہ نہیں ہو. کون چیز تھی جو میدان بدر میں 1000 مسلح کفار کے سامنے 313 بھوکے اور ننگے صحابیوں کو لے کر آئی؟ یہ مصطفیٰ پر اعتبار مصطفیٰ پر اعتبار ہی پڑا. میرے آقا نے صرف یہ کہا تھا جنگ کے لیے نکلنا ہے. پرواہ نہیں کی مسلمانوں نے کہ دن میں ہر روز چھوٹا کھانا نہیں ملتا. بچے باتوں سے تڑپتے ہیں. پریشانی کا یہ عالم ہے. جسم پہ پورے کپڑے مہیا نہیں ہوتے ہیں. غربت کا یہ عالم ہے. اور اس جنگ کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ضرورت ہوتی ہے. نہ وہاں سواری تھی نہ وہاں ہتھیار. پھر کیا بات؟ یہ صحابہ کرام کا اعتماد اور عدم خدا کی ساری زندگی عبادت کرو گے. صحابہ کرام نے جس مٹی پہ قدم رکھ دیا ہے اس مٹی کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی ہو، مصطفیٰ کے برابر کام اٹھ گئے صحابہ کرام. پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیسے لڑیں گے؟ پوچھا نہیں یا رسول اللہ ہاتھ میں تلوار نہیں، جنگ کیسے کی جائے؟ پوچھا نہیں یا رسول اللہ جسم پہ ذرا سور کی بات ہے، کپڑے بھی منتخب کے نہیں، کیسے تلوار کا وار روکا جائے گا؟ چل دیے. قسم خدا کی مصطفیٰ تم اللہ کے محبوب تھے اور آج بھی محبوب ہے، قیامت تک محبوب رہے گے. اور جانے محبوبیت محشر میں دیکھو پتا چلے گا. مصطفیٰ گنہگار نہیں، ان کے تو ہیں. چھپا لیں گے دامن میں میرے ہوگا، بے شک چھپا لیں گے. آج کا انسان پوچھنے لگا مصطفیٰ کا دامن کتنا بڑا ہوگا. اور اس پہ دھیان دیجیے.
اتنے آدمی چھپیں گے. امام احمد رضا نے بھی بریلی سے کہہ دیا کہ چور حاکم سے ڈرا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، اور تیرے دامن میں چھپا چور انوکھا تیرا. ارے گنہگار چوری تو اپنے اللہ کی چوری بھی کرتا ہے گنہگار. مصطفیٰ فرماتے ہیں دامن میں چھپا لوں گا. سوچنے لگا کہ دامن کتنا بڑا. ہندوستان کی دھرتی پہ قدم رکھ دیا غریب نواز نے. انہیں کا مہینہ تو چل رہا ہے اور آپ کے لیے تو بڑا مبارک ہے. غریب نواز کا مہینہ کہہ لیجیے، امام جعفر صادق کا مہینہ کہہ لیجیے، معراج النبی کا مہینہ کہہ لیجیے، کتنے اولیاء کا مہینہ کہہ لیجیے. مگر یہ ہمارے ڈھونڈے بھی ہمارے اور رجبی بھی ہماری ہے اور چھٹی خواجہ کی بھی ہماری اور 14 رجب قاضی میاں کی بھی ہماری. سب کچھ تو ہماری ہے. غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی پہ قدم رکھا. قدم رنجائی کرتے کرتے اجمیر کی دھرتی پہ آئے. غور کیجیے گا، بندہ جب عبادت کرتے کرتے اللہ کے جلووں میں کھو جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت ختم کرتا ہے. اور کیجیے گا اس میں بندہ جب عبادت کرتے کرتے فرض اور واجبات کے بعد حدیث میں یہی ہے ماں دانا عبدی یتقرب الیہ بالنوافل. جب میرا بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد زائد نمازوں کے ذریعے میرے قریب ہونا چاہتا ہے، عبادت پہ عبادت کرتا ہے، عبادت پہ عبادت کرتا ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جو مجھ میں کھو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. اور اتنا قرب سے حاصل ہو جاتا ہے کہ اب دنیا والا اسے دیکھتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، فرق محسوس نہیں کرتا ہے نا. نہیں کر پاتا. من تو شکم تو مت شدی، من تن شکم تو جا شدی، طاقت میں گویت پاس ہوتی، من دی گرم تو دی گری. یہی تو ولایت ہے. ارے یہی ولایت ہے. اور جب بندہ اس منزل پہ آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ جب وہ اس منزل پہ آ جاتا ہو کہ وہ میں ہو جاتا ہوں اور میں وہ ہو جاتا ہوں، وہ میں ہو جاتا ہوں. غور کیجیے گا، اب فرق نہیں. وَكُنْتُ بَطْرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. باب اس بندے کی نگاہ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. غور کیجیے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا آپ بولیے تو ہم آپ کے ساتھ بولیں. زیادہ دیر بولنے کا ارادہ نہیں ہے مگر چند باتیں صاف کرتا ہوں. حدیث میں جملہ یہ کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ کی صفت بصیر. اللہ کہاں سے دیکھ سکتا ہے بتائیے آپ. کوئی چیز اللہ سے پناہ ہے نہیں. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ سے فلاں چیز چھپی تو کافر ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے میرا ولی ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. تو جب میں اسے پسند کر لیتا ہوں، اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اسے غوث اعظم بنا لیتا ہوں، اسے خواجہ اعظم بنا لیتا ہوں، اسے قطب الدین بختیار غازی بنا لیتا ہوں، اسے تابع پاک بنا دیتا ہوں، اسے وارث پاک بنا دیتا ہوں، اسے مخدوم مینا بنا دیتا ہوں، اسے قطب الدین بختیار غازی بنا دیتا ہوں، اسے امام محمد رضا فاضل بریلوی بنا لیتا ہوں، اسے مفتی اعظم بنا لیتا ہوں، اسے داتا گنج بخش لاہوری بنا لیتا ہوں، اسے مخدوم چوچا بنا لیتا ہوں، اسے سرکار بدائی ولی بنا لیتا ہوں. وہ عالم ہی ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے مگر دیکھنا میرا ہوتا ہے.
نواز زندہ باد ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے مفتی اعجاز صاحب قبلہ زندہ باد علماء سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد اعلی حضرت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں غوث بنا لیتا ہوں قطب بنا لیتا ہوں اوتاد بنا لیتا ہوں ابدال بنا لیتا ہوں خواجہ بنا لیتا ہوں مخدوم بنا لیتا ہوں تو اب دیکھتا وہ ہے مگر نگاہ میری ہوتی ہے سبحان اللہ اور اللہ کی نگاہ کیا ہے کہ کچھ اس سے چھپا نہیں خواجہ کی نگاہ کیا ہوئی بولا کیا ہوئی نگاہ خواجہ کی اللہ کی نگاہ اللہ فرماتا ہے وکن تو سمعہ الذی یسمع بہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں قوت سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اللہ سمیع ہے بے شک کائنات کے ذرے ذرے کی آواز کو سنتا ہے کہ کڑاہی خاموشی کے بولے سنتا نہیں سنتا ہے بے شک سبحان اور اللہ اللہ نے فرمایا خواجہ کے کان میں ہوں اور اعظم کے کان میں ہوں اب موت کو جو پیتا پور سے برا پکارے گا تو بہت سنے گا اس لیے وہ کان سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو اس سے انکار کرے گا وہ خدا کی ثواب سے انکار کرے گا اور اسی حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کی زبان کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے نا اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اللہ کا پیر نہیں اللہ کی آنکھ نہیں اللہ کے کان نہیں اللہ کی زبان نہیں مطلب کیا ہوا کل کوئی بولے زبر کلاتی بولے اللہ کا کام کر دیا اللہ زمان اور مقام کے پاس جیا تو صرف سے پاس کیا مطلب اس حدیث کا ہے کہ میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ صفت بصارت کو اتنا زیادہ ولی کے ہاتھ سے مرکوز کر دیتا ہے کہ وہ نگاہ خدا کی معلوم ہوتی ہے کان خدا کا معلوم ہوتا ہے ہاتھ خدا کا معلوم ہوتا ہے اور جب یہ عالم ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دے رہا ہر جماعت کے اللہ کا حق نہیں ہوتا ید اللہ علی جماع مصطفیٰ کے وفادار جماعت سے اللہ کہا یہی تو ہے نا ولیوں کی جماعت سے مصطفیٰ خدا کہا قطبوں کی جماعت سے خدا کہا اولیاء کی جماعت سے خدا کہا سنیوں کی جماعت سے خدا کہا ید اللہ علی جماع اللہ کا دست قدرت متحد لوگوں پر ہے انتشار پیدا کرنے والوں پہ نہیں آج یہ کر رہا تھا غریب نواز دھرتی پر آئے نگاہ لے کے خدا کیا ہے کان لے کے خدا کیا ہے ہاتھ خدا کے لے کے آئے پیر خدا کے لے کے آئے پیر کا مطلب وہ سمجھیے گا وضاحت کر دی ہے بھائی اور اللہ آگے فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں وَإِذَا سَأَلَنِي عَبْدِي لَأَعْطِيَنَّهُ سنو جب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میں اسے رکھ کر دوں اسے دے ہی دیتا ہوں بتاؤ قریب کا واقعہ یہ خیرآباد شریف جو کسی زمانے میں مدینۃ الاولیاء آج بھی قبروں کے لحاظ سے وہ مدینۃ الاولیاء مقبول میاں کے دادا کا دور تھا میرے دادا راضی تھے اس روایت کی میرے والد صاحب نے روایت ایک مانگنے والا ملتا ہے سامنے کچھ لوگ خیرآباد کو خرافات تب بھی زیادہ ہوتی تھی عوام میں آتی تھی کہیں پہ جوا کہیں پہ پتا کہیں اب بھی نہیں ہوتا نہیں بیداری کل بھی تھی اور آج لوگ بیٹھے جوا کھیلنے ایک مانگنے والا لڑکا بھکاری آیا ہاتھ میں لوٹا ہاتھ میں کٹورا انتہائی پہلا
जिसम के कपड़े गंदे फटे पुराने सिगरे लटक रहे, उन जुआरियों के सामने खड़ा हो गया, बोला 4 आने दे दो। उन्होंने तवज्जो न की, फिर बोला, उन्होंने कहा चलो हमारे काम में दिख गया, आगे बढ़ो। फकीर भी ऐसा वैसा नहीं, और फकीरों जैसा नहीं। बेशक बेशक हर फकीर जैसा नहीं होता, वो तो नबी को अपने जैसा है। फकीर जैसा नहीं, पत्थर जैसा नहीं, जानवर जैसा नहीं। बेशक कोई कुत्ता जन्नत में न जाएगा, पाप का चला जाएगा। बेशक बेशक सारे कुत्ते का भी जन्नत में नहीं जाएगा, है वो। कोई उसी जन्नत में रह जाएगी, हजरत वाले की चली जाएगी, हर उसी का हम भी चले जाएंगे, नहीं जाए। हाँ। कोई गधा जन्नत में रह जाएगा, हजरत ईसा की सवारी जन्नत चली जाएगी, हर गधा कहे कि हम भी चले जाएंगे, नहीं मुमकिन है। हर कच्चा जन्नत नहीं जाएगा। मुस्तफा को वो कच्चा जिसपे मुस्तफा सवार होते थे वो जन्नत चला जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हर कच्चा कहते मैं इस कच्चा कहता हूँ, मुमकिन नहीं। नहीं मुमकिन। दूसरी पढ़ लीजिए वो फकीर हटा नहीं, उसने कहा देते हो वरना पैदावार से पत्ता पलट दो। वो जो मांगने वाले को कभी झड़का नहीं जाता। बेशक आपके पास नहीं है, माजरत कर लीजिए, बाबा चले जाओ, मगर डांट पकड़ के झड़क के किसी मांगने वाले को कभी वापस न कर। हो सकता है कि लिबास से पता नहीं। बेशक सही। और लोग बर्बाद हुए ही कर। उसने कहा कि देते हो या कहना बाप का कत्ता पलट दो। जुआरी हमने बोला हाथ में कटोरा, पेशा भीख मांगने का, कपड़े फटे पुराने, पैर में चप्पल भी नहीं, और कराबाद का कत्ता पड़ने का बोला बढ़ो आगे, मगर फकीर हटने वाला नहीं था। चेहरा बदल गया। दादा मियां खिड़की से देख रहे थे, निकले, सलूटे में हाथ डाला, 4 आने निकाले, उनके हाथ पे रख दिए, कहा कि बाबा चले जाओ। दादा मियां को फकीर ने देखा, मुस्कुराया, हाथ में रखा, चला। बेशक फकीर चला, क्योंकि जो दादा मियां ने देखा था जुआरी नहीं देख सकते। बेशक नहीं देख रहे थे। वो लोग खड़े हो गए, कहा हुजूर आप इतने बड़े फकीर, और एक भिखारी की बात में आ गई। दादा मियां ने कहा कि अब मेरा बात से कत्ता पलटवा देता। बेशक जो मैंने देखा था अगर तुम देख लेते तो अपना जान माल कभी 30 कदमों से कुर्बान कर देते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हुजूर क्या देखा था? कहा जब इसने पहली बार कहा कि मैं पैरामास का कत्ता पलट दूंगा, पैसा दे दो, तो मैंने इसके सरापा पे नजर डाली तो ये भिखारी का कुछ भी नहीं था। मैंने इसके बाप पे नजर डाली तो वो भी आम आदमी था, दादा पे नजर डाली वो भी आम आदमी था, परदादा पे नजर डाली वो भी आम आदमी था, नगर दादा पे नजर डाली वो भी आम आदमी था, नगर दादा पे नजर डाली वो भी आम आदमी था। जब छठी पुस्त के दादा पे नजर डाली तो वक्त का गुजर था, अर्थ का पाया पकड़े खड़ा था, कह रहा था कि मौला अगर मेरे बेटे का सवाल पूरा नहीं हुआ तो तेरी इज्जत और जलाल का खत्म, तेरा बात का तख्ता पलट। बेशक सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। ये परियों की निगाह अल्लाह की निगाह है। हमको देखने के लिए आँख खोलना पड़ती है और वली को देखने के लिए आँख बंद करना पड़ती है। उल्टी चाल चलते
تربیت کیا گیا، اور جب اللہ دنیا بنتی ہے